آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر حارث سلطان صاحب کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ یہ لوہا کہاں سے آیا، ان کی سائنس کیا کہتی ہے لوہے کے بارے میں، اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الحدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 25 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے اس لوہے کو نازل کیا۔ یہ زمین پر پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوہے کو نازل کیا گیا، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ پروفیسر آرم اسٹرانگ جو کہ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا میں کام کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ لوہا زمینی عنصر نہیں ہے۔ It means the iron is not from the earth۔ لوہا زمینی ہے ہی نہیں، لوہا زمین پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پروفیسر آرم اسٹرانگ کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوہے کے صرف ایک ایٹم کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے سولر سسٹم میں موجود توانائی ناکافی ہے۔ اس لوہے کو پیدا ہونے کے لیے کم از کم ہمارے سولر سسٹم میں موجود انرجی سے 4 گنا زیادہ توانائی چاہیے تھی لوہے کو پیدا ہونے کے لیے، بننے کے لیے۔ پروفیسر آرم اسٹرانگ کا کہنا ہے کہ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ لوہا زمینی عنصر نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور ذریعے سے بننے کے بعد زمین پر بھیجا گیا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر آرم اسٹرانگ کے الفاظ ہیں، جو کہ کوئی پاکستانی سائنٹسٹ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے سائنٹسٹ ہیں، اور وہ بھی ناسا میں کام کر رہے ہیں، جو پوری دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے خلائی تحقیقات کے حوالے سے۔ حارث سلطان صاحب، جب ہمارا کوئی اسلامک اسکالر یا ہمارا قرآن مجید یہ بات کرے تو تب تو آپ اسے جھٹلاتے ہیں، تو اب آپ اپنے سائنٹسٹ جن کو آپ مان کے یہاں پر پہنچے ہیں، کیا آپ ان کا بھی انکار کریں گے؟ اور کس سائنٹسٹ کا کریں گے؟ آج کی ویڈیو صرف لوہے اور ڈاکٹر آرم اسٹرانگ کے بارے میں، انشاءاللہ آنے والی چند ویڈیوز مزید سائنٹسٹ کے بارے میں ہوں گی جو قرآن میں موجود آیات کے اوپر ریسرچ کر کے اعتراف کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا قرآن میں، وہ 100% صحیح تھا۔ تو حارث سلطان صاحب، آپ کس چیز کا، کس سائنٹسٹ کا آپ انکار کریں گے؟ تو اب بات کرتے ہیں لوہے پہ۔ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر آرم اسٹرانگ کے الفاظ آپ کو میں نے بتائے کہ ان کا کہنا ہے کہ لوہے کو بننے کے لیے کم از کم 4 گنا زیادہ ہیٹ چاہیے تھی، جو اس سولر سسٹم میں موجود نہیں ہے، ہمارے سورج میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوہا کیسے بنا؟ ڈاکٹر آرم اسٹرانگ نے ایک عرصہ تک لوہے پہ تحقیق کی، پھر جا کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ لوہا ان ستاروں میں بنا تھا کہ جن میں موجود ہیٹ ہمارے سورج سے 4 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، اور جب ان ستاروں میں لوہے کی مقدار ایک خاص لمٹ سے بڑھ گئی تو ان ستاروں نے ایکسٹرا لوہا، ایکسٹرا جو آئرن تھا، اسے خلا میں پھینک دیا، اور وہ لوہا تب تک خلا میں گردش کرتا رہا جب تک کسی دوسرے سیارے نے اپنی قوت جاذبہ سے اسے اپنی طرف کھینچ نہیں لیا، اور زمین بھی ان سیاروں میں شامل ہے، یعنی زمین نے اس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اگر ستارے اپنے اندر موجود لوہے کی زائد مقدار کو خلا میں پھینک دیں تو اسے کہا جاتا ہے نووا سسٹم، اور جب وہ ستارہ خود بھی تباہ ہو جائے، لوہے کو بھی پھینک دے، تو اسے کہا جاتا ہے سپر نووا۔ ان 2 صورتوں میں لوہا زمین تک پہنچا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ 1400 سال سے بھی زائد عرصہ پہلے ہی بتا چکے ہیں قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے۔ اور آج سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ لوہا نازل کیا گیا ہے، لوہا زمین پر بھیجا گیا ہے، یعنی یہ لوہا ہماری زمین پر نہیں بن سکتا تھا، اور نہ ہمارے سورج میں اتنی ہیٹ موجود تھی کہ لوہے کا صرف ایک ایٹم بنا سکے، صرف ایک ایٹم۔ تو پھر اتنے ٹن لوہا جو زمین پر موجود ہے وہ کہاں سے آیا؟ حارث سلطان صاحب، آپ اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہتے ہیں نا سائنس حافظ، تو آپ اسی سائنس کو کیسے جھٹلائیں گے جو یہ مان چکی کہ لوہا نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ بھی بتا چکے کہ لوہا نازل ہوا؟ تو یہاں تو آپ سائنس حافظ کہنا اور اپنی سائنس کو فالو کرنا بند کر دیجئے، یا پھر اس ذات کو مان لیجئے جس کا آپ انکار خود بھی کر چکے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دی گوڈ ڈیلوین جیسی کتابیں تو پڑھ لی، لیکن اپنے اس قرآن مجید کو آپ نہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے اور نہ سمجھ سکے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں کروڑوں نشان موجود ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے انکار کر بیٹھے۔ تو حارث سلطان صاحب، آپ خود بھی اور آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس بات پہ غور و فکر کر لیں
کہ کیا وہ ہستی موجود نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے بتا چکی وہ حقائق جو سائنس آج بتا رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت سے سائنس نے پردہ اٹھایا ہے کہ لوہا اس زمین کا عنصر نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید یہ پہلے ہی بتا چکا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو ملحدین کے لیے، ایتھیسٹ لوگوں کے لیے راہ راست کا باعث بنے گی۔